ویلکم ٹو ہیلتھ سیزیو ہسٹری آف فارمیسی۔ فارمیسی کی تاریخ جب سے دنیا مارز وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک فارمیسی میں کیا کام کیا گیا ہے اور کون سے سائنسدان ہیں جنہوں نے ادویات کے شعبے کے لیے کام کیا اور ان کا کام آج تک استعمال کیا جا رہا ہے، اسی کو ہم تاریخ کا نام دیتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم تمام سائنسدان کا ذکر تو نہیں کر پائیں گے، مگر چند مسلمان سائنسدانوں کا ذکر لازمی سے کیا جائے گا کہ یہ کون سے سائنسدان تھے اور انہوں نے کب اور کیسا کام کیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی لیکچر کی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ہسٹری آف فارمیسی کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فارمیسی کیا ہے، تو یہ جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ فارمیسی از a word derived from a Greek word pharmakon which means drug اور medicine۔ فارمیسی کا یہ لفظ یونانی زبان کے لفظ فارماکون سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے ڈرگ یا پھر میڈیسن یعنی کہ ادویات۔ تو یوں فارمیسی کا مطلب ہے ادویات کا شعبہ۔ Interest in medicines has been almost universal and constant since the beginning of man۔ جب سے انسان اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے انسان کے ساتھ بہت ساری بیماریوں نے بھی جنم لیا ہے، اور انسان نے ان بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا ہے اس کو ہم ادویات کہتے ہیں، اور ادویات میں انسان کی دلچسپی شروع سے ہی رہی ہے۔ The Muslim scientists play a significant role in the discovery, development, formulation, manufacturing, and the use of drugs in accordance with the specific diseases۔ مسلمان سائنسدانوں نے اس دنیا میں ادویات کے شعبے میں نمایاں کام کیا ہے۔ انہوں نے ادویات کو دریافت کرنے کا کام بھی کیا ہے کہ ادویات کس طرح سے دریافت کی جاتی ہیں، اور دریافت کرنے کے بعد ان کی بہترین طرح کی نشو و نما بھی کی ہے، اور ادویات کس طرح سے بنائی جاتی ہیں اور کس فارمولے سے بنائی جاتی ہیں، یہ سب بھی مسلمان سائنسدانوں نے اپنی کتابوں میں بہت ہی بہترین انداز میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان سائنسدانوں کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کون سی بیماری میں کون سی دوائی بہتر ہے اور کس طرح سے ہم ان ادویات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں۔ تو یوں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان سائنسدانوں کا یہ رول انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ ان فارمیسی۔ فارمیسی پروفیشن میں مسلم سائنسدان کا تعاون۔ There are following مسلم سائنٹسٹ۔ یہاں پر ہم چند ایک مسلمان سائنسدانوں کا ذکر کریں گے، جس میں پہلے نمبر پر ہے الکندی۔ ان کی عمر 801 سے 873 AD تک کی تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ابن النفیس، جن کا دورانیہ 1213 سے 1288 AD تک کا تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ابن زحار، جن کا دورانیہ 1091 سے لے کر 1161 AD تک کا تھا۔ چوتھا سائنسدان ہے ابو علی سینا، جن کا دورانیہ 980 سے 1037 AD تک کا تھا۔ پانچواں سائنسدان ہے البیرونی، جن کی عمر 973 سے لے کر 1050 تک کی تھی، اور آخری مسلمان سائنسدان ہے جابر بن حیان، جن کا دورانیہ 721 سے لے کر 815 تک کا تھا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تمام سائنسدانوں کے نام کے ساتھ AD کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ AD کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ساتھ والے پیلے رنگ کے ڈبوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر AD لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہم جب بھی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کچھ ایبریویشنز کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ AD اور BC وغیرہ۔ BC کیا ہوتا ہے؟ BC stands for before Christ۔ جب سے دنیا اس وجود میں آئی ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے دورانیے کو ہم بیفور کرسٹ یعنی کہ BC سے لکھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک کے دورانیے کو ہم AD سے لکھتے ہیں، اور AD stands for Anno Domini, later for in the year of the Lord۔ AD لاطینی زبان کے لفظ سے اخذ کیا گیا ہے، جو کہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ A کا مطلب ہے اینو اور D کہتے ہیں ڈومنی کو، اور یوں AD کا مطلب ہے in the year of Lord، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جتنا بھی دورانیہ ہے اس کو ہم AD سے لکھتے ہیں۔ ہسٹری آف فارمیسی میں پہلا سائنسدان ہے الکندی، جن کی عمر 801 سے 873 AD تک کی تھی۔ مزید ان کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ الکندی واز اے گریٹ مسلم فلاسفر، سائنٹسٹ، فزیشین اینڈ سائیکالوجسٹ۔ الکندی اپنے وقت کا ایک مشہور اور شاندار مسلمان فلاسفر تھا۔ اس کے علاوہ الکندی ایک سائنسدان، ایک علاج معالجہ کرنے والا ڈاکٹر اور ماہر نفسیات بھی تھا۔ He was born in کوفہ، عراق۔ الکندی عراق کے ایک شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ He got his early education from the بغداد۔ الکندی نے اپنی ابتدائی تعلیم عراق کے دارالحکومت بغداد سے حاصل کی۔ He played a significant role in the development of many branches of the science۔ الکندی نے بہت سارا کام کیا ہے، لیکن انہوں نے سائنس کی بہت ساری شاخوں کی ترقی میں نمایاں کردار بھی ادا کیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر فارماسیوٹیکل کیمسٹری، یعنی کہ ادویات کے اندر جو کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں وہ کہاں سے لیے جاتے ہیں، ان کا انسانی جسم پر کیا استعمال ہوتا ہے اور ان کے کیا فارمولے ہوتے ہیں، یہ سب فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسن یعنی کہ ادویات کے اندر بھی الکندی نے بہت اہم ترین کام کیے ہیں۔ سائیکالوجی اینڈ کاسمیٹکس، ماہر نفسیات میں بھی الکندی کا نام جانا پہچانا ہے، اور اس کے علاوہ ایسی بیماریاں جو کہ خاص کر جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے ادویات بھی اسی سائنسدان نے ترتیب دی ہے۔ His notable work include، اس کے قابل ذکر کاموں میں شامل ہے، پہلے نمبر پر الکندی was a first person who used music for the treatment of psychological problems۔ الکندی وہ پہلا شخص تھا جس نے نفسیاتی مسائل کے علاج کے لیے موسیقی کا استعمال کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے He describes the isolation, separation process of alcohol to form pure wine۔ الکندی وہ واحد شخص تھا جس نے سب سے پہلے الکوہل کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے خالص شراب کو بنانے کا طریقہ بھی بتایا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے He describes how to make perfumes۔ الکندی پہلا سائنسدان تھا جس نے یہ بتایا کہ پرفیوم کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو خوبصورت خوشبوئیں ہوتی ہیں یہ پھولوں سے ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں، یہ کریڈٹ بھی الکندی کو ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا کام ہے He describes in detail regarding cosmetic formulation۔ ایسی بیماریاں جو کہ خاص کر جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے ہم جو ادویات کا استعمال کرتے ہیں ان کو کاسمیٹکس کہا جاتا ہے، اور الکندی وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے یہ بتایا کہ یہ ادویات کس طریقہ کار سے اور کس فارمولے سے بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر ہے In his book Treatise of Diseases Caused by Phlegm he describes the epilepsy۔ الکندی کی ایک کتاب جس کا نام Treatise of Disease Caused by Phlegm ہے، اس کتاب کے اندر اس نے یہ بیان کیا ہے کہ مرگی کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے یہاں پر ایک لفظ فلیم پڑھا ہے، اب یہ فلیم کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلیم اصل میں it is a viscous liquid produced in the living system by mucous membranes۔ فلیم اصل میں ایک گہرا لیکوڈ ہے جو کہ زندہ اجسام جیسے کہ انسان اور جانور ہیں ان کی میوکس ممبرین سے پیدا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے اجسام جو کہ زندہ ہوتے ہیں اور صحیح طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی میوکس ممبرین سے ایک گہری قسم کی مائع خارج ہوتی ہے جس کو ہم
فلیم کہتے ہیں۔ فارمیسی کی تاریخ میں اگلا سائنسدان ہے ابن النفیس، جن کی عمر 1213 سے 1288 AD تک کی تھی۔ مزید اس سائنسدان کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ ابن النفیس was the one of the greatest physician, anatomist, physiologist, pharmacologist, sociologist and Islamic scholar of his time۔ ابن النفیس اپنے دور کے عظیم ترین طبیب یعنی کہ علاج معالجہ کرنے والا بہترین ڈاکٹر تھا۔ اس کے علاوہ ایناٹومسٹ یعنی کہ ابن النفیس وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے یہ بتایا کہ انسانی جسم کی ساخت کیا ہے اور انسانی جسم کن سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اینڈ فزیالوجسٹ، اور ابن النفیس پہلا مشہور سائنسدان تھا جس نے یہ بتایا کہ انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے اور انسانی جسم کے اندر پائے جانے والے تمام اعضاء اور نظام کیسے کام سر انجام دیتے ہیں۔ فارماکولوجسٹ، ابن النفیس پہلا مشہور سائنسدان تھا جس نے یہ بتایا کہ ادویات کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، ادویات کے کیا نقصانات ہیں اور کون سی بیماری میں کون سی دوائی استعمال کی جاتی ہے، یہ سب بھی ابن النفیس نے ہی بتایا۔ اور سوشیالوجسٹ یعنی کہ ابن النفیس وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے معاشیات کے بارے میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اینڈ اسلامی اسکالر آف ہز ٹائم، ابن النفیس اپنے وقت کا ایک مشہور اور شاندار اسلامک اسکالر بھی تھا۔ He was born in Damascus, Syria, and later he moved to Cairo, Egypt and done his research work here۔ ابن النفیس کی جائے پیدائش سیریا یعنی کہ ملک شام کی ہے اور یہ ملک شام کے دارالحکومت ڈماسکس جس کو اردو زبان میں دمشق کہا جاتا ہے یہ وہاں پر پیدا ہوئے، اور اس کے بعد یہ وہاں سے ہجرت کر کے مصر کے شہر کائرو جس کو ہم اردو زبان میں قاہرہ بولتے ہیں وہاں پر یہ شفٹ ہو گئے، اور ان کا باقی کا تمام تحقیق کا کام بھی ہمیں مصر کے شہر قاہرہ سے ہی ملتا ہے۔ He was renowned for the following work۔ ابن النفیس درج ذیل کاموں کے لیے مشہور سائنسدان تھے جس میں پہلے نمبر پر ہے He was first person who described the pulmonary circulation۔ ابن النفیس وہ پہلا مشہور شخص تھا جس نے یہ بتایا کہ انسانی دل سے خون کیسے پھیپھڑوں تک پہنچایا جاتا ہے اور کیسے پھیپھڑوں سے واپس دل تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس سرکولیشن کو ہم پلمونری سرکولیشن کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے He described regarding capillary and coronary circulation۔ ابن النفیس وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ بتایا کہ انسانی جسم کے اندر خون کی سب سے باریک ترین نالیوں کو کیپیلریز کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ انسانی دل کہاں سے خون کو حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد گندا خون کہاں پر بھیجتا ہے، اور خون کی اس سرکولیشن کو ہم کورونری سرکولیشن کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے He describes in detail the anatomy and physiology of respiratory system, genito-urinary system and GIT۔ ابن النفیس نے کچھ نظاموں کی تفصیل بتائی ہے جیسا کہ نظام تنفس، اور اس کے علاوہ مرد اور عورت کے نظام اخراج، اور اس کے علاوہ نظام انہضام کی ساخت اور کام کرنے کا طریقہ کار بھی ابن النفیس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے He was the first person who writes about pulse rate۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے پہلی بار نبض کے بارے میں لکھا اور نبض کی رفتار کے بارے میں بھی بیان کیا۔ اور پانچواں کام ہے He has worked in the development of over 100 drugs۔ ابن النفیس نے تقریباً 100 سے زائد ادویات کے اوپر کام کیا اور ان ادویات کی تفصیل بھی درج کی۔ نیکسٹ مسلم سائنٹسٹ از ابن زحار، جن کا دورانیہ 1091 سے 1161 AD تک کا ہے۔ مزید اس سائنسدان کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ ابن زحار was the great Muslim scholar, physician, surgeon and pharmacist۔ ابن زحار اپنے وقت کا ایک شاندار مسلم اسکالر تھا۔ اس کے علاوہ علاج معالجہ کرنے والا ڈاکٹر
اور اس کے علاوہ انسانی جسم کے اندر پھیلنے والی بیماریوں کا جراحت کے ساتھ علاج کرنے والا پہلا سائنسدان بھی تھا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ابن ظہار ادویات کے شعبے میں بہترین اور نمایاں کارکردگی رکھنے والا سائنسدان ہے، جس نے ادویات کو بنانے کا طریقہ کار اور ان کا استعمال بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ He was an Arab Muslim who was born in Seville, capital of southern Spain. ابن ظہار ایک عرب مسلم سائنسدان تھا اور ان کی پیدائش کی اگر بات کی جائے تو یہ جنوبی اسپین کے ایک دارالحکومت سیوائل میں پیدا ہوئے۔ He got his early education in Spain and done his research work also in Spain. ابن ظہار نے اپنی ابتدائی تعلیم اسپین سے ہی حاصل کی اور ان کا تمام تر تحقیق والا کام اور ان کی تمام تجربات بھی ہمیں اسپین سے ہی ملتے ہیں۔ His scientific work include ابن ظہار کے اہم ترین سائنسی کاموں میں شامل ہے: پہلے نمبر پر he was the first person who described experimental surgery. So he was considering being the father of experimental surgery. ابن ظہار وہ پہلا شخص تھا جس نے تجرباتی سرجری کی وضاحت کی، جس نے پہلی بار یہ بیان کیا کہ اگر انسانی جسم کا کوئی اعضاء خراب ہو سکتا ہے تو ہم اس کو جراحی کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے نکال سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کے دور میں بھی ابن ظہار کو تجرباتی سرجری کا باپ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے He firstly described the procedure for dissection and autopsy. ابن ظہار وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے یہ بتایا کہ انسانی جسم کو کیسے چیٹ پھاڑ کر کے مزید اس پر تحقیق کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اس کی فوراً سے وفات ہو جائے تو ہم کیسے اس مرے ہوئے شخص سے اعضاء کو نکال کے ایک ایسے شخص کے اندر منتقل کر سکتے ہیں جس کو ان اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سب بھی ابن ظہار نے اپنے کام میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ابن ظہار was that first person who described the use of inhaled anesthetics. So he was considered to be the pioneer of modern anesthesiology. ابن ظہار اپنے وقت کا پہلا اور مشہور سائنسدان تھا جس نے یہ بتایا کہ کیسے انسانی جسم کو ہم سن کر سکتے ہیں۔ خاص کر اس نے یہ بیان کیا کہ کیسے انسان ادویات کو سونگھ کر اپنے جسم کو بے ہوش کر سکتا ہے، اور بے ہوشی کے اس علم کی اگر بات کی جائے تو بے ہوشی کے شعبے کے اندر ابن ظہار کو آج بھی فادر آف اینستھیزیالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے He done remarkable work and contribution to subject neuropharmacology, clinical pharmacology, neuropharmacology, cardiology, cancer, reproduction, medical and toxicology. ابن ظہار کا کام منہ بولتا ثبوت ہے، اور انہوں نے ایسی بیماریاں جو کہ خاص کر دماغی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کے لیے کون سی ادویات ضروری ہوتی ہیں، ان تمام ادویات کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نیورو فارماکولوجی دو الفاظ کا مرکب ہے۔ نیورو کا مطلب نروس سسٹم یعنی کہ اعصابی نظام ہے، اور فارما کا مطلب ہوتا ہے ڈرگ، اور لوگی کا مطلب ہوتا ہے سائنسدان، یعنی کہ ایسی ادویات جو کہ انسانی اعصابی نظام کے لیے بنائی جائیں ان کو ہم نیورو فارماکولوجی کہتے ہیں۔ اور ابن ظہار وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے انسانی اعصابی نظام سے متعلقہ بیماریوں کے علاج کے لیے پہلی بار بیان کیا۔ اس کے بعد اگر ہم اور بات کریں تو اس نے دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے ادویات کو تجویز بھی کیا، کینسر کے لیے ادویات کو بنایا، اور اس کے علاوہ نظام تولید کے بارے میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ابن ظہار کے کام کی بات کریں تو اس نے ادویات کے شعبے میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی دوائی انسانی جسم کے اندر جا کر غلط اثرات پیدا کرتی ہے تو اس کو ہم ٹاکسیکولوجی کہتے ہیں۔ ٹاکسیکولوجی دو الفاظ کا مرکب ہے، ٹاکسی اور لوگی کا۔ ٹاکسی کا مطلب یہ ہوتا ہے زہریلا پن، اور لوگی کہتے ہیں سائنس کا۔ تو یوں ٹاکسیکولوجی سے مراد ایسی سائنس ہے جس کے اندر ہم ادویات کے
زہریلے پن یعنی کہ ان کے نقصانات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ کریڈٹ بھی ابن زحار کو جاتا ہے کہ اس نے ادویات کے زہریلے پن کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے ابن زحار wrote an early pharmacopoeia which was printed out in 1491۔ ابن زحار نے پہلی بار ادویات کے اوپر ایک کتاب لکھی جس کو ہم فارماکوپیا کہتے ہیں، اور یہ کتاب 1491 میں شائع کی گئی۔ فارمیسی کی تاریخ میں اگلا مسلمان سائنسدان ہے ابو علی سینا، جن کا دورانیہ 980 سے 1037 AD تک کا تھا۔ مزید اس سائنسدان کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ ابو علی سینا was a great physician, chemist and astronomer of his time۔ ابو علی سینا اپنے وقت کے ایک عظیم طبیب تھے، یعنی کہ وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج کرنے والا ایک بہترین ڈاکٹر تھا۔ اس کے علاوہ وہ کیمیکلز کے بارے میں علم رکھنے والا ایک کیمسٹ یعنی کہ کیمیا دان بھی تھا، اور وہ اپنے وقت کا ماہر فلکیات یعنی کہ ستاروں کا علم رکھنے والا ایک سائنسدان بھی تھا۔ He wrote almost 450 treatises on different scientific subjects. Among them 40 treatises are on medicine۔ ابو علی سینا نے مختلف موضوعات پر تقریباً 450 سے زیادہ ریسرچ پیپر لکھے ہیں، یعنی کہ ابو علی سینا نے مختلف سائنسی موضوعات پر تقریباً 450 محائدے لکھے ہیں، جن میں سے ان کے 40 محائدے صرف انسانی صحت پر ہی مشتمل ہیں، یعنی کہ انہوں نے 40 ریسرچ پیپر صرف اس بات پر لکھے ہیں کہ انسانی صحت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کون سی بیماریوں میں کون سی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ His book The Canon of Medicine was used as a textbook of medicine for many years۔ ابو علی سینا کی ایک کتاب جس کا نام The Canon of Medicine تھا، یہ کئی سالوں تک طب کی درسی کتاب کے طور پر استعمال کی جاتی رہی ہے۔ ابو علی سینا was born in افشانہ، بخارا، ازبکستان۔ ابو علی سینا ازبکستان کے شہر بخارا کے قریب ایک گاؤں جس کا نام افشانہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ His most famous scientific work include۔ ابو علی سینا کے سب سے مشہور سائنسی کاموں میں شامل ہے، سب سے پہلے نمبر پر He firstly described the procedure of diagnosis۔ ابو علی سینا نے سب سے پہلے بیماریوں کی تشخیص کے طریقہ کار کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے He was the person who described the different psychiatric diseases۔ For example, depression, mania, insomnia, dementia, etc. in detail۔ ابو علی سینا وہ پہلا شخص تھا جس نے مختلف نفسیاتی امراض جیسا کہ ڈپریشن یعنی کہ بار بار پریشان ہونا، مینیا پریشانی کی عالم کا اس قدر بڑھ جانا کہ انسان کو دھندلا نظر آنا، انزومنیا بے خوابی یعنی کہ نیند نہ آنا، اور ڈیمنشیا چیزوں کا بھول جانا، یہ تمام نفسیاتی بیماریاں شامل ہیں، اور ابو علی سینا وہ پہلا شخص تھا جس نے ان تمام نفسیاتی بیماریوں کو بڑی ڈیٹیل یعنی کہ تفصیل کے ساتھ اپنے کام میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے He was the first person who described the paralysis in detail۔ ابو علی سینا وہ پہلا شخص تھا جس نے فالج کے مرض کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے He described the risk factors of clinical trials۔ ابو علی سینا وہ پہلا شخص تھا جس نے تجربات کے خطرات میں عوامل کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی انسانی جسم کے اوپر کوئی تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے خطرات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ وہ کون سے خطرات ہوتے ہیں، یہ ابو علی سینا نے اپنے کام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے He was the person who firstly described steam distillation۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے پہلی بار بھاپ کی مدد سے ادویات کو بنانے کا طریقہ کار اور کیسے ہم جڑی بوٹیوں سے بھاپ کو گزار کے ان سے چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ طریقہ کار بھی اپنی بڑی
کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فارمیسی کی تاریخ میں اگلا مسلمان سائنسدان ہے البیرونی، جس کا دورانیہ 973 سے 1050 تک کا ہے۔ مزید اس سائنسدان کے کام اور تفصیل جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ البیرونی واز اے گریٹ فارماسسٹ، فزیشین اینڈ جیولوجسٹ۔ البیرونی اپنے وقت کا ایک مشہور اور عظیم ادویات کا علم رکھنے والا سائنسدان تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مختلف طرح کی بیماریوں کے علاج معالجے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، جس وجہ سے البیرونی کو فزیشین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اور بات کریں تو البیرونی اپنے وقت کا ایک ماہر ارضیات بھی تھا، یعنی کہ وہ یہ جانتا تھا کہ زمین کے اندر کون سے ٹھوس، مائع اور گیسیں چھپی ہوئی ہیں، جس وجہ سے ہم البیرونی کو جیولوجسٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ He was born in خوارزم۔ البیرونی ازبکستان کے ایک شہر خوارزم میں پیدا ہوئے۔ پہلے یہ خوارزم ترکستان کے ملک کا شہر تھا، جو کہ بعد میں ازبکستان میں شامل کر دیا گیا۔ His famous scientific work include البیرونی کے مشہور ترین سائنسی کاموں میں شامل ہے: سب سے پہلے نمبر پر He works in the development and progress of the pharmacy field۔ البیرونی نے ادویات کے شعبے کو بہترین ترقی دینے اور نشو و نما پانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے He wrote a book Al-Sadana fil Tib which has description of more than 720 herbal drugs and these are arranged alphabetically۔ البیرونی کی ایک کتاب السدانہ فی الطب کے اندر اس کتاب میں 720 سے زائد جڑی بوٹیوں کی ادویات کی تفصیل موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر حروف تہجی کے مطابق، یعنی کہ بالکل ترتیب کے ساتھ، جو ادویات اے سے شروع ہوتی ہیں وہ پہلے، پھر اس کے بعد بی اور سی، اس ترتیب کے ساتھ اس کتاب کے اندر تمام تر جڑی بوٹیوں اور ادویات کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے He has wrote many other treatises on herbal medicines۔ اس سائنسدان نے جڑی بوٹیوں کی دوائیوں پر بہت سارے ریسرچ پیپر یعنی کہ معاہدے بھی لکھے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے He also described about the active constituents of the drugs۔ البیرونی وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ بتایا کہ ادویات کے اندر ایک اہم اور کام کرنے والا جو کیمیکل ہے یہ کون سا ہوتا ہے، اور کس ڈرگ کے اندر یعنی کہ کس دوائی کے اندر کون سا کیمیکل پایا جاتا ہے، یہ بھی البیرونی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فارمیسی کی تاریخ میں مسلمان سائنسدانوں کی فہرست میں سب سے آخری سائنسدان ہے جابر بن حیان، جس کا دورانیہ 721 سے 815 تک کا تھا۔ اس سائنسدان کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ جابر بن حیان was one of the greatest scientists, chemists and geologists of his time۔ جابر بن حیان اپنے وقت کا ایک مشہور اور عظیم سائنسدان تھا، اور یہ ایک عظیم سائنسدان کیمیکل کے بارے میں بہترین علم رکھنے والا سائنسدان تھا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جابر بن حیان ماہر ارضیات یعنی کہ زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھنے والا بھی سائنسدان تھا۔ He was born in Iran۔ جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے۔ He was the first scientist who introduced experimentation in chemistry۔ جابر بن حیان وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے کیمسٹری کے اوپر بہت سارے تجربات کیے، اور کیمسٹری کے اندر پڑھے جانے والے تمام تجربات کا جو کریڈٹ ہے وہ جابر بن حیان کو ہی جاتا ہے، اور آج کے دور میں بھی جو کیمسٹری کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں کیے جانے والے تجربے بھی جابر بن حیان کے ہی لکھے ہوئے تجربات ہیں۔ His greatest scientific work include جابر بن حیان کے سب سے بڑے سائنسی کاموں میں شامل ہے: سب سے پہلے نمبر پر He was the person who first time introduced the practical importance of chemistry which then lead to the era of industrialization۔ جابر بن حیان وہ پہلا شخص تھا جس نے پہلی بار کیمسٹری کی عملی اہمیت کو متعارف کروایا، جس سے صنعت کاری کے دور کا آغاز بھی ہوا۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے he invented the practice essence of chemistry which then lead to the era of industrialization. جابر بن حیان وہ پہلا شخص تھا جس نے کیمسٹری کا پریکٹس کیا، جس نے کیمسٹری کے اندر بہت سارے تجربات کیے اور اس کے علاوہ بہت سارے تجربات کو ایجاد بھی کیا جو پھر صنعت کاری کے دور کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے he invented more than 20 laboratory equipments. جابر بن حیان نے 20 سے زیادہ لیبارٹریز کے آلات کو بھی ایجاد کیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے he firstly described distillation and crystallization. جابر بن حیان نے پہلی بار ڈسٹیلیشن اور کرسٹلائزیشن جو کہ دونوں ہی کیمیکل کے تجربات ہیں ان کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر ہے he discovered many chemical substances, for example nitric acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, acetic acid and oxalic acid. جابر بن حیان نے بہت سے کیمیائی مادے بھی دریافت کیے جیسا کہ مثال کے طور پر نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک تیزاب، سلفیورک تیزاب، ایسٹک تیزاب اور اوکزیلک تیزاب وغیرہ۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ہے he invented aqua regia, the only solvent that can dissolve gold. جابر بن حیان وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے ایک کیمیکل ایجاد کیا جس کا نام ایکوا ریجیا تھا۔ یہ وہ واحد سالٹ ہے جو کہ سونے کو بآسانی پگھلا سکتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے he described the purification process of gold. جابر بن حیان وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے سونے کو صاف کرنے کے عمل کو بہترین انداز میں بیان کیا اور اس کا یہ طریقہ کار آج کے دور میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مسلمان سائنسدانوں کی فہرست اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ان سائنسدانوں کے علاوہ کسی اور سائنسدان کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سائنسدان پر بھی بات کرنی چاہیے تھی تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس سائنسدان کا نام اور اس کی عمر لازمی سے بتائیں تاکہ اس کے اوپر بھی لیکچر بنایا جا سکے۔